عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثہ الطویل فی قصۃ ہرقل۔ حضرت ابو سفیان یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، اس وقت کیا تھے؟ دشمن تھے، آپ کے صحابی نہیں تھے۔ اس وقت وسیم رضوی ملعون و مردود بدمعاش غیروں کے پاس عزت حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کو پھاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور اس کی گستاخیوں کا سلسلہ اس وقت رکا نہیں ہے، جاری ہے۔ لیکن وہ ملعون و مردود خود دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آخرت میں تو وبال ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی آسانی سے موت نہیں آئے گی۔ آپ چھوٹے تھے اس وقت، 2006 میں ملعون و مردود ڈنمارک کے ایک صحافی نے، پترکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون، آپ کی تصویر دہشت نما جیسی تیار کی تھی۔ ابھی 1 مہینے پہلے وہ مردود ایک ایکسیڈنٹ میں مرا، پوری کار میں آگ لگ گئی، چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوا۔ آج یہ بھلے ہی کسی کی گود میں بیٹھا ہے، لیکن جب اس پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اس کے جسم میں کیڑے پڑیں گے اور وہ تڑپتا ہوا، ایڑیا رگڑتا ہوا نظر آئے گا، بخدا، خدا کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ خود اس کے اہل خانہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب سے پہلی لعنت ہے کہ جس کے گھر والے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، سمجھے؟ اور صرف خوش و خرم نظر آتا ہے تاکہ دنیا پتہ نہ لگائے کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ یوں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تھے۔ اگر آپ مجنون ہوتے تو آپ کے دشمن آپ کا اعتراف کبھی کرتے؟ پاگل اور دیوانہ آدمی ایسی باتیں کرتا جو ابو سفیان کہہ رہے ہیں؟ پوری لمبی حدیث ہے، سمجھے؟ وہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے اور لوگوں کو دکھانا چاہیے۔ ابو جہل جیسا دشمن رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلے درجے کا دشمن، ہمہ وقت حضور کی دشمنی کرنے والا، اس نے بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار نہیں دیا۔ جھوٹا قرار وہ خود بھی کہتا تھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا مانتا ہوں، لیکن ان کی باتیں میں سویکارتا نہیں ہوں۔ یہ اس کا انکار تھا، ورنہ حضور کو تو وہ بھی سچا مانتا تھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے اپنے گھر میں، یہ چپکے چپکے سننے جایا کرتا تھا۔
سمجھے؟ اب دیکھیے ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان، یاد رکھیں یہ اس وقت دشمن ہے، آپ کے دوست نہیں ہے، صحابی نہیں ہے۔ وہ صحابی تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر دو جنگیں ہوئی، دونوں میں حضور کی سامنے والی پارٹی میں لڑا ہے، یہ مخالف سمت سے لڑا ہے۔ بلکہ غزوہ احد میں تو وہ جو ہے مشرکین مکہ کا سردار بن کے آیا ہے۔ پہلی جنگ میں تو ابو جہل وغیرہ مارے جا چکے تھے، دوسری جنگ کے اندر یہ حضور کے دشمنوں کا سردار ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے سنو، آج کل کے یہ لوگ جو ہیں دنیا کمانے کے لیے، کچھ ٹھکرے حاصل کرنے کے لیے، کچھ عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی گود میں بیٹھ کر دکھاتے ہیں تاکہ ان کا سہارا مل جائے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وسیم رضوی کبھی بھی مسلمان تھا ہی نہیں، یہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ جب وہ مسلمان تھا ہی نہیں تو اس کو اسلام چھوڑنے کا مطلب کچھ ہویا ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا پہلے سے۔ چلیے سنیے، قال ابو سفیان، ہرقل کہہ رہے ہیں، قال ہرقل فماذا یأمرکم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ بھئی حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ قال ابو سفیان قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، ابو سفیان نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں، اعبدوا اللہ وحدہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو کچھ کہ تمہارے باپ دادا پرانی باتیں جو شرک سے ملی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، سمجھے، جو نافرمانیوں کی باتیں ہوتی ہیں انہیں تم چھوڑ دو، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور تم چھوڑ دو ان باتوں کو جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں۔ کس کا حکم کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا۔ وَالصِّدْقِ، اور سچائی کا حکم دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولو، یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے، اس وقت جانی دشمن ہے، سمجھے؟ یہ یاد رکھیں اس حدیث کے متعلق آپ، یہ اس وقت جو ہے حضور کے صحابی نہیں تھے، جب ایمان لے آئے تب انہوں نے پورا قصہ سنایا ہے اور وہ حدیث میں نقل ہے۔ والعفاف، اور پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں، ہاں آدمی پاک دامن رہے، پاک صاف رہے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ وصیلتی، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی رشتہ ناتا جوڑے رکھو، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑانے کے لیے آئے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، سمجھے؟ یہ تو اس وقت کے دشمن ہیں جن کا مقابلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، اس وقت یہ حضور کی تعلیم، آپ کے فرمودات اور آپ کی زندگی کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ 1400 سال کے بعد آ کر جھوٹی اناپ شناپ باتیں بکے تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ یہ تو عقل سے کورا ہے، دماغ سے خالی ہے، اس کا اوپر کا مالا بالکل خالی ہو چکا ہے، سمجھے؟ اب وہ خالی دنیا کی عزت کمانے کے خاطر
اور غیروں کی گود میں بیٹھ جائے تو جو ہے وہ مسلمانوں سے بچنے کے خاطر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن سورج کے سامنے تھوکنے سے تھوک اس کے چہرے پر ہی ملعون و مردود پر ہی پڑتا ہے، سورج کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو پاک صاف ہے، آپ علیہ السلام کا کردار، آپ کے اخلاق ایک دم پاک صاف ہے، اس کا تو کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔